بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں تو یقیناً وہاں جو سنگین بحران ہے وہ باعث تشویش ہے، اور پہلے سے ہی اسرائیلی جارحیت غازہ پر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ خطہ امن و امان کی وجہ سے خطرے کا سامنا کر رہا تھا. اور یقیناً اس وقت ایران اور اسرائیل جنگ کے بعد جو ہے اس کی شدت ریجن میں، نہ صرف ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی شدت محسوس کی جا رہی ہے. گو کہ سیز فائر ہو چکا ہے اس وقت، اور آگے جو صورتحال بنے گی اس پر تو ہم بات کریں گے. لیکن پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور حالیہ دنوں میں بھارت کے ساتھ جو جنگ ہم نے جیتی ہے اور جس طرح سیز فائر امریکہ کی طرف سے جو پیغام آیا اور اس پر پاکستان یقیناً اس کو منوان اس کو ایکسیپٹ کیا، یہ کہہ کر کہ اگر بھارت جو ہے اپنی جارحیت ختم کرے گا تو پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہمیشہ امن کے لیے کوشش کی ہے. ہمارا جو نیوکلیر پاور ہے ہماری، وہ نہ صرف پاکستان کے سوورنٹی کے لیے ہے، اس کے استحکام کے لیے، بلکہ خطے میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی ہے. اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور کیوں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کا جو میں نے پہلے کہا کہ امن کوششوں کا جو امپیکٹ تھا وہ انتہائی مؤثر ثابت رہا ہے. اور اسی حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کا بھی ایک کردار نظر آ رہا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا بھی ایک کردار نظر آ رہا ہے. آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سعودی، قطری اور چین کے سفراء سے جو ہے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کچھ دیر قبل جو ہے ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے. اسی حوالے سے بات ہوگی کہ پاکستان ایک جغرافیائی لحاظ سے تو بہت اہمیت کا حامل ملک ہے، لیکن جنگ کے بعد بھارت کے ساتھ اس کے بعد جو ہم نے ایک سفارتی محاذ کا آغاز کیا اور جس طرح ہم نے بھارت کو بے نقاب کیا، اس کو پوری دنیا جو ہے ایکنالج کر رہی ہے، پاکستان کی کردار کو خاص طور پہ ایکنالج کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے بھارت کا جو ایک مکروہ چہرہ تھا اس کو دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے. اور صرف بھارت ہی نہیں بلکہ اسرائیل کا بھی کچھ اسی طرح کا کردار نظر آ رہا ہے، اور پاکستان ہمیشہ ایک پرامن ملک ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار نبھاتا آئے گا. تو اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے جی آر بلوچ صاحب، سابق سفیر ہیں. میرے ساتھ ملک منظور صاحب، سینئر تجزیہ کار اسٹوڈیو میں موجود ہیں. دونوں کو ویلکم کہتی ہوں. جی آر بلوچ صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب، قطری اور چین کے سفیروں کی ملاقات ہے، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس کس کانٹیکس میں ہوگی یہ تو میں آپ سے بات کروں گی، لیکن سر میں تھوڑا سا جاننا چاہتی ہوں ماضی میں اسرائیلی جارحیت نے مڈل ایسٹ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، اور پھر اب جو سچویشن بنی ہے کیا اس پہ اب دوبارہ مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں، اور کیا ان کا مطلب ایک ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ دنیا کیا اقدامات کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ تو بہت لمبی ہے اور داستان ہے ایک ظلم کی جو لکھی گئی، لیکن ملیٹنٹ رجیم آئے ہیں اور آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل میں. وہ فلسطین کا جو وجود ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، ایز اے پیپل، ایز اے کلچر، ایز اے آئیڈینٹی، ایز این اینٹی. تو میرے خیال ہے ان کو ایک ایگزسٹنشل تھریٹ رہا ہے، ابھی ہے، اور مزید اور ایکیوٹ ہو جائے گا. جو امریکن جوئش پبلک کمیٹی ہے وہاں پہ، ان امریکہ، گورنمنٹ کے کسی آرگن میں چلے جائے ان کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے. ون سیکنڈ، گورنمنٹ کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس میں میڈیا ہے، بینکس ہے، فائنینشیل ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، وہاں آپ کو ان کے نمائندے ملیں گے. فیشسٹ جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف زائونزم ہے، جو کہ باقی لوگوں کا جو اڑوس میں ہے یا جو فلسطینی خاص طور پہ ہے ان کے وجود کو ہی نہیں مانتے. وہ فلسطین کو جوڈیا سمیریا کہتے ہیں، ابھی تک کہتے چلے آئے. ابھی تک نتن یاہو اور اس کے ساتھ جو اس وقت ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ فرام دا سی ٹو دا ریور، جارڈن سی، عربین سی سے لے کے جارڈن ریور تک ہمارا ہے. سو میرے خیال ہے یہ ایک ٹھیک. آئیڈیالوجی ہے. تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ آیا ہے اس جنگ کے بعد جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوئی ہے، اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہوئی ہے. غزہ میں اسرائیل کی جو جگ رسائی ہوئی ہے، جو اس کا پردہ چاک ہوا ہے، اس کی فیشزم کا، اس کے رانگ نیریٹو کا، اور اس کے طلسم کا کہ جی اٹ از این انوینسیبل پاور جس کو ناقابل تسخیر ہے، وہ ناقابل تسخیر ہونے کا جادو ٹوٹ گیا ہے. ایک جو ڈیٹرنٹ وہ کہتے تھے وہ ٹوٹ گیا ہے. اور
میں سمجھتا ہوں کہ آنریبلی اور جس طرح ٹھیک سالڈ ہو گیا طریقے سے ایران نے اپنا دفاع کیا ہے وہ بالکل بڑی ملک بڑی منظور بڑی صاحب، اگر ہم ماضی میں یہی ستائش کی اسرائیل کے بات حوالے سے دیکھیں جو خطے میں اس نے تو بھارت بنا رہا ہے خطے کا چودھری، اور یہ جو فاشزم تھی اسرائیل کی، جو ظلم و بربریت کی داستان ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ غزہ فلسطینیوں میں تھا کے ساتھ تھا، اب بیسیکلی اسرائیل جو ہے اس نے کبھی دوسرے ممالک کو جو مڈل ایسٹ کے ہیں جیسے لیبیا ہو گیا، یمن ہو گیا، شام ہو گیا، ان کو اس طرح نہیں سمجھا تھا، ان کو پینٹی سمجھا تھا، لیکن اصل جو اس کو خطرہ تھا وہ ایران سے تھا، جی اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا. ہم پچھلے سال کو دیکھ لیں، اس وقت بھی بہت ہائپ کریٹ ہوئی تھی دونوں ممالک کے درمیان، جنگ تک کی بات آ رہی تھی، چھوٹے موٹے اٹیک تو ہوئے بھی تھے. اس وقت بھی وہ ایران کے جو نیوکلیر پروگرام تھا اس سے خائف تھا. دوسرا رجیم چینج کرنے کے حوالے سے بھی اسرائیل چاہتا تھا، کیونکہ اس کا جو وہ ایک مڈل ایسٹ کا جو ایک قبضہ کرنے کا جو اس کا پلان ہے، اس میں اس کو اسرائیل کو ہر حال میں وہ چاہتا تھا کہ ایران کو ٹف ٹائم دے، لیکن ایران نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی ہے، اور ایسا جواب دیا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں سر بلوچ صاحب کہ پول کھل گیا ہے اسرائیل کا. جی بہت شکریہ. دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا کہ جو اس کی بالادستی کا خواب تھا وہ چکن چیر ہو گیا. اس کی جو دفاعی حکمت عملی ہے، جو اس کا ڈیفنس سسٹم ہے، مکمل طور پہ وہ ناکام ہو گیا. اور دیکھیں ایران نے اپنی ساورنٹی کو بچانے کے لیے اپنے جو دفاع ہے اس کو اور مضبوط کرنے کے حوالے سے جو اس کی میزائل جو ٹیکنالوجی ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا، ان کو وہ روکنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گیا. تو اس طرح ان کا جو ایک پورے اس ریجن میں جو اس کی ایک چوذراہٹ بننے کا ایک جو خواب تھا مکمل طور پہ وہ بے نقاب ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی بھی اگر آپ دیکھیں، ڈیفنس کے لحاظ سے بھی دیکھیں، تو ہر محاذ پہ پوری طرح جو اسرائیل ہے وہ بے نقاب ہوا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایرانی قوم نے اور ایرانی حکومت نے اپنے دفاع کے حوالے سے اور جو علاقائی ان کی خود مختاری اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے، اب آپ دیکھیں کہ جو نیتن یاہو ہیں ان کو شدید ہزیمت کا سامنا، اب دیکھیں اسرائیلی میڈیا جو ہے ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کو بہت ہی بی فٹنگ جو رسپانس ہے جو دیا ایران نے، وہ انہوں نے اپنی جو ملیٹریلی ایک جو اپنی قوت ہے اس کو اسٹیبلش کیا. تو آئندہ کے لیے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن بھی ممالک میں مشرق وسطی کے وہاں پر جو انسانی مظالم کیے ہیں اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے، آپ غزہ میں دیکھ لیں، لبنان میں، سیریا میں، تو ان تمام ممالک کو عدم استحکام کا شکار بنانے کے حوالے سے انہوں نے اس خطے میں جو طاقت کا توازن تھا اسرائیل نے اس کو بگاڑنے کے حوالے سے ہر حکمت عملی میں، لیکن ان کو جو مکروہ عزائم ہیں اس میں وہ پہلی دفعہ مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے. دیکھیں پاکستان کی جو مؤثر سفارتکاری ہے وہ بہت کامیاب رہی ہے. پاکستان نے ہمیشہ ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کی بات کی ہے، اور مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا. دیکھیں آج ایرانی صدر سے جب ابھی شام کو بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی، تو انہوں نے پاکستان کا جو کردار رہا ہے ساری صورتحال میں اس کو بہت اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس علاقے میں قیام امن کی جو کوششیں پاکستان کی ان کو قدر کی نظر دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے بڑے درینہ تعلقات ہیں، اور پاکستان نے ہر بین الاقوامی فورم پر جو ایران کی حمایت کا اعادہ کیا ہے، ان کے ساتھ سلیڈرٹی شو کی ہے. اسی طرح دیکھیں جو قطر کی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی پاکستان نے سلیڈرٹی کا اظہار کیا. تو جو پیس کوششیں ان میں پاکستان کا ایک بہت ہی کمینڈیبل رول ہے، اور پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں جو سٹیبلٹی ہے وہ ہو، معاشی ترقی ہو، دیگر معاملات آگے بڑھیں. اسرائیل نے معاشی ترقی کو ڈی ریل کرنے کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے جو ایک جس طرح میں پیر کر رہا ہوں توسیع پسندانہ جو ان کے عزائم تھے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. بلوچ صاحب، پاکستان کی کوششوں کو امن کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج پہلی دفعہ نہیں ہے، ہمیشہ پاکستان امن کا پیغام لے کے جاتا رہا ہے، لیکن اس بار دنیا بھر میں جو ہم نے پیس کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ لگ ایسا رہا ہے کہ اب ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ایک خاصہ بن چکی ہے. جی بالکل سازیہ، یہ بات آپ نے میرے دل کی کہی. بلکہ آج شامی میں آپ سے بات کرنے سے تھوڑی دیر پہلے اسی سبجیکٹ کے اوپر کہ کس طرح پاکستان نے نہ صرف کہ ایک تاریخ لکھی ہے، جو عسکری معرکہ تھا جو ہماری جری افواج نے خاص طور پہ ایئر فورس نے لڑا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں ایکولی امپورٹنٹ جو وکٹری ماشاءاللہ ملی ہے پاکستان کو وہ ڈپلومیٹک لیول پر. آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک جب دو محاذ تھے ایکچولی، جس کے اوپر میرا مضمون بھی انشاءاللہ کل پرسوں آ جائے گا، وہ کہ دو جنگیں ون آفٹر دی ادر ہوئے، ایک کے پیچھے ایک کرائسس ہوئے. ایک لحاظ سے ہماری ایک جنگ جو تھی وہ ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ تھی،
اور اس کے بعد ایک لحاظ سے ڈپلومیٹک جنگ ہماری اس طرف بھی تھی مڈل ایسٹ کے اندر. تو دونوں میں ہی پاکستان کا جو کردار ہے وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کہہ سکتے ہیں ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, کہ کس طرح مختلف محاذ پہ مختلف طاقتوں کو, مختلف قوتوں کو جو ایک دوسرے کے خلاف ہے, ان سے کمیونیکیشن رکھا ہے, کس طرح سے ایک اسٹریٹجک ویژن لے کے ایز اے فورس آف اسٹیبلٹی چلے ہیں, ایز اے فورس آف ماڈریشن چلے ہیں, ایک ایسا ملک جو میدان جنگ میں بھی اور حالات جنگ میں بھی اپنے پوسچر کو اس طرح سے تذلیل کا شکار یا ہدف کا حساب نہیں کرتا جس طرح انڈیا نے کی, جس طرح اسرائیل نے وہاں پہ کیا. تو پہلے ہم نے انڈیا کے پورے جو جھوٹا اس کا نیریٹو تھا اس کو دنیا کے سامنے مکمل طور پہ ظاہر کر دیا, اور دنیا نے ہمارا فیکٹ بیسڈ اور انویسٹیگیٹو بیسڈ اور ہمارا ریشنلی بیسڈ جو نیریٹو تھا اس کو مانا, اس کو دیکھا, اور انڈیا کو آپ اس میں ہمارا میڈیا بھی بہت آگے ہے ان دا سینس کہ جس طرح سے جوابداری کا ثبوت دیا ان کے میڈیا کی طرح سے نہیں ہوا. اسی طرح سے ہماری ایمبیسیز, ہماری انسٹیٹیوشنز جو آپس میں ان کا ربط تھا, ISPR ہو, منسٹری آف فارن افیئرس ہو, منسٹری آف انفارمیشن ہو, یا ہماری ایمبیسیز ہوں جو مختلف بڑے, there was a total and complete harmony and coordination جو کہ بہت کم نظر آتی ہے کرائسس کے اندر, کیونکہ سب سے بڑا جو فقدان ہوتا ہے جب کرائسس ہوتا ہے کہ کہیں مختلف آرا نہ آ جائے. لیکن it was an amazing act by all state institutions of harmony, synchronization that shows maturity as a state. پھر آپ دوسرا کرائسس دیکھ لیجئے کس طرح سے ہم اوپن تھے ڈائیلاگ میں, ایران کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, امریکہ جو کہ اسرائیل کو کر رہا تھا اس کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, جو ریجنل کنٹریز ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں, قطر ہے, سعودی عرب ہے, UAE ہے, ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے ہماری, اور جو دوسری دو گلوبل جو پلیئرز ہیں رشیا اینڈ چائنا, ان کے ساتھ بات چل رہی. سو آئی تھنک اٹس این امیزنگ ارے آف ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی پاکستان نے اڈاپٹ کی, اور ایک نیا ماڈل بھی ایک لحاظ سے میں تو کہوں گا, جس طرح جنگ کا ہم نے ایک نیا ماڈل جو کہ بہت دنوں تک پڑھا جائے گا, سیکھا جائے گا, اسی طرح سے ایک نیا ماڈل جو ہے, ایک نیا چیپٹر ڈپلومیسی میں بھی الحمدللہ ہم نے رقم کیا ہے آج کی تاریخ میں. ٹھیک ہے ملک منظور صاحب, آج پاکستان میں جو تعینات ہیں ہمارے قطری, سعودی اور چینی سفراء, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, نہایت اہم ہوئی ہے. سب سے پہلے تو سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات ہوئی ہے, اور پرائم منسٹر نے ایک جسچر بھی دیا سوشل میڈیا پر. انہوں نے جو خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر, ان کو ایک پیغامات بھی اپنے نیک تمناؤں کے بھجوائے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے, کیونکہ سعودی عرب کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے, اور ایران پر جب اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا, تو سعودی عرب کی طرف سے واضح پیغام گیا تھا. پھر تمام جو مڈل ایسٹ کے مسلم کنٹریز ہیں ان سب نے ہی مذمت کی تھی. لیکن اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سفارتکاری اور مذاکرات سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں کولیبریشن ہونا کتنا ضروری ہے, اور اس کا امپیکٹ ریجن میں کیا ہونا ہے؟ جی بڑا اہم آپ نے سوال کیا. دیکھیں جو پرائم منسٹر کا بھی یہی موٹو ہے کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ جو ہے وہ مؤثر سفارتکاری ہے, فعال سفارتکاری ہے, ڈپلومیسی ہے, ڈائلاگ ہے. اور پاکستان کا یہ شروع سے ہماری فورن پالیسی کا ایک اہم ستون رہا ہے. تو یہ جو ملاقاتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے سعودی جو قیادت ہے ان کے ساتھ سالیڈرٹی شو کی ہے, نیک خواہشات کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان انتہائی گہرے دوستانہ, سفارتی, سیاسی, معاشی, مذہبی تعلقات ہیں, اور دونوں ممالک کی جو قیادت ہے اہم بین الاقوامی اور علاقائی ایشوز پر جو ایک مفاہمانہ ایک سفارتکاری ہے اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے سعودی قیادت کے ساتھ بہت قریب تر رہ کے کام کر رہا ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو قیادت ہے. اور حالیہ جو ملاقاتیں رہی ہیں پرائم منسٹر صاحب کی سعودی قیادت کے ساتھ, وہ بڑی مؤثر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے دونوں ممالک کی جو کوشش انتہائی قابل قدر ہے. آج امریکی صدر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو مفاہمت ہوئی ہے, یہ جو سیز فائر ہوئی, اس میں سعودی حکومت کا بہت ہی ایک زبردست کردار ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل تھی.
اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے مکمل سالیڈرٹی ہمیشہ شو کی ہے، کیونکہ زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ ہو، پاکستان جو ہے ہمیشہ، اور پاکستان کی عوام جو ہے سعودی عرب کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی، اور ہمارا ملیٹریلی جو کوآپریشن ہے دو ممالک کے درمیان دفاعی شعبے میں، وہ بھی ایک سنگ مل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح جو قطر کے ایمبیسڈر ہیں علی مبارک، ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی بڑی کارگر ہوئی ہے، اور اس پر جو قطر کے سفیر ہیں انہوں نے شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر کا، پوری حکومت پاکستان کو اور عوام کا، کہ اس موقع پہ جو سالیڈرٹی حکومت پاکستان نے قطر کے ساتھ شو کی ہے، کیونکہ قطر کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی انتہائی دیرینہ ہے، تاریخی نوعیت کے ہیں، اور دونوں برادران ملک ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی میں جو بائی لیٹرل ہمارا کوآپریشن ہے، اقتصادی ہو، معاشی ہو، آئی ٹی کے سیکٹر میں ہو، ڈیفنس میں ہو، وہ بھی نئی بلندی کچھ ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم چین کی بات کریں تو وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، چین پہ آؤں گی کیونکہ چین میں تھوڑا سا ڈیٹیل پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا چلو جی، میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ اگر ہم دو طرفہ ایک تعاون کی بات کریں تو حالیہ برسوں میں جو پاکستان کی مؤثر سفارتکاری رہی ہے اور ہماری اعلیٰ قیادت کے جو دورے رہے، اس کو ٹریڈ اینڈ اکنامک ڈپلومیسی میں کنورٹ کرنے کے حوالے سے ہماری حکومت کی جو کوشش ہے وہ بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ بلوچ صاحب، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ہم نے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی تھی اور پاکستان کے جو سفارتی تعلقات اور معاملات تھے دیگر ممالک کے ساتھ، وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے بالکل ہی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا، اور یاد ہوگا آپ کا ان کا تاریخی جملہ تھا کہ جب اٹیک کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں کیا کروں اگر حملہ ہو گیا تو۔ لیکن سر بات یہاں اتنی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بڑا ہی مؤثر کردار تو ادا کر رہا ہے، لیکن ایک برج بھی بنا ہوا ہے، جیسے قطر کے سفیر سے جو انہوں نے بات کی ہے اور امیر قطر تک پیغام بھی پہنچایا ہے، عوام کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے بھی بات کی ہے، جو گزشتہ رات حملہ ہوا تھا اس پر بھی انہوں نے مذمت کی ہے، ساتھ ساتھ ایران کے صدر کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، ان کو مبارکباد دی ہے ان کے جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ جو برج کی جو کردار نبھا رہا ہے پاکستان کو اپنا کتنا فائدہ ہوگا اس میں؟ دیکھیے شاہجہاں، یہ جو کردار کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا وجود، پاکستان کا بننا، یہ آف کورس مسلمانان جو جنوب ہند یا ساؤتھ ایشیا کے جو مسلمان تھے ان کے لیے ایک ہوم لینڈ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک لحاظ سے ایک ایسی سیاسی قوت کے طور پہ ابھرنا تھا جو ویژن تھا ہمارے فاؤنڈرز کا، اور جو بعد میں پھر ٹرانسلیٹ بھی ہوا۔ تو اور اس کے بعد جو الحمدللہ ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں، اور جس طرح کی ہماری ڈپلومیسی ہے، جس قسم کا ہمارا لوکیشن ہے، اور پھر جو فار سائٹڈ جو فارن پالیسی ہماری رہی، خاص طور پہ میں یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتا جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، کہ دو چیزیں انہوں نے کی ہمارے فارن پالیسی میں، چائنا کے ساتھ روابط کیے، چین بلکہ ان کے ساتھ کیے، عرب دنیا کے ساتھ کیے، اور نیوکلیئر پاور بنانے کے لیے کوشش شروع کی اور بلکہ کام کیا۔ اور آج دیکھیے 50 سال کے بعد ہمارے پاس یہ تینوں ہی میجر قوتیں ہیں جن کے اوپر ہماری فارن پالیسی، ہماری سیکیورٹی پالیسی اور ہمارا ایک لحاظ سے فارن ریلیشنز بھی کرتے ہیں۔ چائنا کے ساتھ ریلیشن is the fundamental pillar of our foreign policy and economic policy۔ مڈل ایسٹ میں عربوں کے ساتھ سعودی عرب ہے، قطر ہے، اور باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات، بہتر تعلقات ہماری فارن پالیسی کا فاؤنڈیشن ہے، ہماری سیکورٹی پالیسی کا فاؤنڈیشن ہے، ہماری اکنامک پالیسی کا جو ہے وہ پلر ہے۔ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ اگر نہ ہوتا تو آج اگر مودی نے تو آنا ہی تھا وہاں پہ، جو قائد اعظم اس 70 سال پہلے دیکھ چکے تھے، چاہے نہرو کے کتنے خوبصورت الفاظ انہوں نے بڑا صاف کہا تھا، اپنے ہی ساتھیوں کو میں نے پڑھا بھی ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیے، اندر سے سب اسی طرح کے انفارچونیٹلی کمیونلسٹ ہیں، اور وہ دیکھ چکے تھے اس وقت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حیثیت ایز این امپورٹنٹ مسلم power has further enhanced after these two very important events in which پاکستان نے جس طرح سے اپنے آپ کو لوہا منوایا اپنی جنگ کی حالت میں، اور پھر ڈپلومیسی کی پلے میں بھی، تو اس لحاظ سے پاکستان جو ہے اس وقت ماشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ، اہم پاور سمجھا جاتا ہے گلوبلی ایز اے مڈ پاور، جسے درمیانے کا۔ سو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی فخر کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ جوابداری بھی ہم پہ ہے کہ ہم اسلام کے
इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें बिल्कुल। और इस्लामी उम्मा को साथ लाएं. बड़ी अच्छी बात की आपने. मलिक मंजूर साहब, अब चीन के सफ़ीर से जो मुलाकात हुई तो सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सलामती कौंसिल से लेकर जो है वो हर आलमी फोरम पर जो है जो सफारती फोरम है उस पर पाकिस्तान के किरदार पर बड़ा उन्होंने एक उसको अप्रिशिएट किया है, और जो रीजन के हवाले से पाकिस्तान इस पर किरदार निभा रहा है उस हवाले से भी बात की है. लेकिन सर सवाल यहाँ ये कि एक वो वक्त था जब पाकिस्तान पे कहा जाता था भी बड़ी कंफ्यूज इनकी फॉरेन पॉलिसी है, इनको एक साइड पे होना होगा, लेकिन वक्त ने साबित किया और पाकिस्तान ने खुद साबित किया कि जी हमारे तमाम ममालिक के साथ जो है हमारे ताल्लुकात बहुत ही बैलेंस हैं. उधर चीन हमारी तारीफ़ कर रहा है, उधर अमेरिका हमारी तारीफ़ कर रहा है, उधर हम जीसीसी की तमाम कंट्रीज़ के साथ इंगेज है, उधर ईरान को भी, उधर कतर को भी इंगेज कर रहे हैं. ये तमाम चीज़ें जो है ये यकीनन पाकिस्तान की, वही मैं बात बार बार हम कर रहे हैं कि एक जो उसकी सिफारती कामयाबी है उसका ही शाखसाना है. लेकिन साथ साथ चीन के साथ हमारे और बहुत सारे बहुत ही बरादराना ताल्लुकात, हिमालय से ऊंची दोस्ती है हमारी, और हमारी मईशत उससे बहुत जुड़ी हुई है सी पैक के हवाले से. जी बिल्कुल, आपने दोस्त कहा कि पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान न किसी ब्लॉक का हिस्सा है न बनना चाहता. पाकिस्तान की बड़ी आज़ादाना एक फ़ॉरेन पॉलिसी है, और वो फॉरेन पॉलिसी इस पे है कि नॉन इंटरफेरेंस जो है कि अदम मुदाखलत पे हम यकीन रखते हैं. पाकिस्तान किसी मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखला नहीं करता. तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान क्योंकि बहुत दरीना तल्लुकात हैं, और गुज़श्ता चंद दहाइयों से हमने देखा है कि वो सी पैक की शक्ल में हो, गवादर पोर्ट हो, आईटी का शोबा हो, डिफेंस का शोबा हो, एग्रीकल्चर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, ज़िंदगी के हर शोबा है ज़िंदगी में दोनों मालिक के दरमियान जो बायलैटरल हमारा जो कोऑपरेशन और तावन है और जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत बुलंदियों तक पहुँचा है. तो इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर जिक्र किया कि जो चीन की इक़्तिसादी और माली मदद है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकनॉमिक आउटलुक है वो बहुत बेहतर हुई है. और प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली इस बात को सराहा है कि चीन हर आड़े वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो चाहे ज़माना अमन हो, ज़माना जंग हो, जिस तरह की भी सूरत हो, लेकिन इलाकाई अमन को यकीनी बनाने के हवाले से जहाँ तक रीजनल प्रॉस्पेरिटी की बात है, रीजनल कनेक्टिविटी की बात है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात है, उस मामले में दोनों ममालिक की जो क़यादत है वो शाना बशाना खड़ी. और यही बात है कि चीन की क़यादत ने हमेशा, वो अफगानिस्तान का इशू हो, इस खित्ते के दीगर मामलात हों, तो मौसर सफारतकारी के ज़रिए चीन की क़यादत ने पाकिस्तान की क़यादत से मिलकर ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैसर हुई है, एतमाद साजी को फ़रोग मिला, और कशीदगी और तनाव को और महाजराई को कम करने के हवाले से जो चीन का किरदार है बहुत अहमियत काबिल है. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका इजलास क्योंकि चीन में होने वाला है, और उसकी जी हाँ उस हवाले से भी उन्होंने तवाला ख्याल किया. और प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि हमारा जो तल्लुक़ है चीन के साथ वो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो उसको हम बढ़ाने के हवाले से कुशा है. इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो है अगस्त के आखिर में क्योंकि चीन का दौरा करने वाले हैं तो चीनी सफ़ीर ने उनको ये भी अवर कराया कि इस हवाले से चीन की हुकूमत जो है वो मौसर तैयारी कर रही है, और ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल होगा क्योंकि इसके बहुत मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे. इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवादर का भी जिक्र किया, सी पैक का भी जिक्र किया, और ML1 का भी जिक्र किया, और IT और ज़राअत और जो दीगर शोबे उनके दरमियान जो बायलैटरल हमारा ताउन है इस हवाले से भी उनको एतमाद में लिया. और चीनी सफ़ीर ने प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया है कि सी पैक को आगे बढ़ाने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इक़दाम कर रही है, और इससे पॉवर्टी एलिवेशन में मदद मिलेगी. यकीनी बात है कि इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की का एक नया रोड मैप जो है उसके मुआशी समरात पहुंचेगा. बलूच साहब, आपकी नज़र में क्या लग रहा है कि ये जो चीन की जो कोऑपरेशन है पाकिस्तान के साथ, तो हमारी जो समाजी और इक़्तिसादी जो हमारे एजेंडे उसमें कितनी अहमियत के हामिल है? मेरे ख्याल में ये बात हम बारहा कह चुके हैं, और बड़ी ऑब्वियस इस लिहाज से है कि अब चाइना जो है वो हमारी इकोनॉमिक, क्योंकि हमारा साथ इतना रिलायबल हो गया है, हमारी दोस्ती इतनी अब साल दहाइयाँ हो गई हैं, और फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी जो कन्वर्जेंस है ऑन द ग्लोबल इश्यूज, ऑन द ग्लोबल ऑर्डर, ऑन द जुडिशियस इकोनॉमिक ऑर्डर इन द वर्ल्ड, जुडिशियस पॉलिटिकल ऑर्डर, तो जो अंडरपिनिंग है आपकी वो बेस्ड है ऑन सिंसियरिटी, ऑन म्यूचुअलिटी ऑफ बेनिफिट्स. तो और वो वहाँ पे खास तौर पे जो उनकी विन विन पॉलिसी है, विन विन अप्रोच है, इवन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक, उसके अंदर भी वो कहते हैं कि हम अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो उसमें पाकिस्तान के अवाम का जो है फायदा होना चाहिए. पाकिस्तान एज अ कंट्री मस्ट ग्रो, और यही चीज जो है वो हम समझते हैं कि पजीराई जो अवाम लेवल पे मिलती है पाकिस्तान में चाइना को, कि
कोई सोच भी नहीं सकता कभी के कोई इख्तलाफ हो सकता है हमारा। प्लस अभी जो नया वर्ल्ड ऑर्डर रहा है उसमें पाकिस्तान और चाइना का बड़ा अहम किरदार है, इसको हमें ऑब्जर्व भी करना होगा, बताना भी होगा दुनिया को और अपने लोगों को कि ठीक। पाकिस्तान और चाइना विल बी important players in the new emerging world order, which is supposed to be based on rules, on regulations, on UN Charter, on judicious environmental laws, on equality, on non-aggression and coexistence. ठीक है। Yes. मलिक मंजूर साहब, पाकिस्तान का हाई डिप्लोमेट डेलीगेशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में गया, हमने बड़ी कामयाब वहाँ पे अपनी डिप्लोमेसी की है और दुनिया ने इसको एक्नॉलेज भी किया है। वापस आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको डिनर पर भी इनवाइट किया है और बिलावल भुट्टो ने उनको ब्रीफ भी दिया है, वो जो जितने ममालिक का उन्होंने दौरा किया। यकीनन इसका मकसद वही था जिस एजेंडे पर हम हमेशा बात करते आए हैं, पाकिस्तान के इस एजेंडे को जिसमें कश्मीर का मामला हमेशा से रहा है, सफ़े अव्वल रहा है, उसमें भारतीय जारियत जो वो जिस तरह से दहशतगर्दी करता रहा पाकिस्तान में, और साथ साथ इस वक्त जो हमारा इंडस वाटर का जो मसला है, इसमें आप समझते हैं कितनी कामयाबी हासिल हुई है? मैं समझता हूं पाकिस्तान ने अपना केस बहुत मौसर अंदाज में आलमी बरादरी के सामने पेश किया है और जो वर्ल्ड इंपॉर्टेंट कैपिटल है जैसे वाशिंगटन है, लंदन है, ब्रसल्स है, न्यूयॉर्क है, फ्रांस है, तो इन तमाम कैपिटल्स में हमारा जो पार्लिमानी वफ्द था उसकी बड़ी हाई लेवल पे इंटरेक्शन हुआ है। और सिर्फ अमेरिका में अगर देखें तो वाशिंगटन में तो 50 से ज़्यादा मीटिंग हुई है। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि तो पाकिस्तान का जो केस है एक तो बड़ा मजबूत है और जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो उनके सामने रखेंगे कि भारत किस तरह वाटर टेररिज्म कर रहा है, अभी जारियत कर रहा है, हमारा पानी रोक के वो किस तरह पाकिस्तान को जो है वो खुदा न खास्ता जो है वो कैद साली और दीगर जो मामला है उसमें डालना चाहता है। ये जो लोगों को जो ज़राअत है उसको नुकसान पहुँचाना चाहता है, लोगों के मेरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना चाहता है। तो ये देखें, एक तो यह कि मुरवजा जो आलमी कवानीन है उसकी ये सरीन खिलाफ वर्जी है और ये जो मुआहदा ज़ाहिर है कि वर्ल्ड बैंक उसमें ज़ामिन है, ये कोई इस तरह नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल एक अरेंजमेंट नहीं है, कोई सियासी इंतज़ाम नहीं है, बल्कि ये एक आलमी इसमें सालिस हैं। तो यूनिलैटरली इस तरह के मुआहदों को भारत कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान की क़यादत ने, अस्करी और सियासी क़यादत ने बड़ा दो टोक इस बात में कहा कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो आप इससे यानी कि हमारी ये जो बिल्कुल एक रेड लाइन है और पाकिस्तान ने ज़ीरो टॉलरेंस जो हमारी पॉलिसी है स्टेट लेवल पे वो अडॉप्ट की और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। और ये आलमी बिरादरी को बताया गया है कि भारत जो है हमेशा जहरियत पसंदी और जो उसके तोसी पसंद नाजायब है और हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में जो उसकी मुदाखलत है, जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, यानी पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के हवाले से जो दहशतगर्द ग्रुप है उनको कई दहाइयों से जो है वो भारत जो है उनको फाइनेंस कर रहा है। तो ये तमाम जो हक़ाइक़ हैं बहुत ही मौसर अंदाज में हमारे जो पार्लिमानी वफ़द था उसमें जो शामिल लोग थे बड़े मजे हुए लोग हैं, 3 तो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा थे, इस तरह ये तमाम लोग जो है बहुत ही एक विज़डम दानिशमंदी के साथ और एक बहुत मौसर सफारतकारी को यकीनी बनाने में कामयाब है। इससे एक तो यह है कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो मौसर अंदाज में उजागर हुआ है और दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है लेकिन पाकिस्तान इलाकाई खुद मुख्तियारी, सलामती और दिफा को यकीनी बनाना जानता है। और ये इस हालिया जंग में वाज़ेह भी हो गया कि पाकिस्तान की मिलिटरीली और पाकिस्तान की जो एयर फोर्स जो हमारी फ़िज़ाइया है उसकी जो बर्तरी है। इस सेगमेंट की क्लोजिंग क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि पाकिस्तान हर लिहाज से जो है अपना दिफा करता है और पाकिस्तान का जो दिफा वो मजबूत हाथों में है। हमारे फील्ड मार्शल का इस वक्त जिस तरह से दुनिया में नाम रोशन हो रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जितनी एफर्ट की है, उनकी टीम ने जितनी एफर्ट की, बिलावल भुट्टो ने जो बेहतरीन सफारतकारी की है, लेकिन अब हम ये भी दिखा रहे हैं रीजन में, बल्कि दुनिया को दिखा रहे हैं कि सफारतकारी और मुज़ाकरात भी हर मसले का हल है। पाकिस्तान बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहा है। यहाँ लेंगे ब्रेक। नाज़रीन, दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आऊँगी ब्रेक के बाद तो फिर दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं।
पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और ख़वातीन के हवाले से जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन इस ज़न ने, इस पर्सनालिटी ने दुनिया में इतने इतने नुमाया काम अंजाम दिए हैं, उन्होंने इतना नुमाया किरदार अदा किया है कि वो काउंटलेस है। आज मैं बात करूंगी, आज दुनिया भर में वुमेन एम्बेसडोरियल पोजीशन के हवाले से जो है आलमी दिन मनाया जा रहा है, और यकीनन ये दिन मनाने का जो मकसद होता है, जो हमारी ख़वातीन एम्बेसडर्स हैं, जो डिप्लोमेट हैं हमारी, उनका जो है गैर मामूली उनके खिदमात हमें नज़र आते हैं हुकूमत के गवर्नर्स में या सफारतकारी में। इसी हवाले से जो हमारे गेस्ट हैं, बड़ी मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नायला चुहैबा साबिक सफ़ीर हैं, बड़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मेरे साथ जिनका मैं इंट्रोडक्शन कराने जा रही हूँ वो पाकिस्तान का एक चमकता हुआ सितारा है। मैं बात कर रही हूँ साइमा सलीम साहिबा की, जो कि रुकन पाकिस्तानी मिशन UN है में मौजूद है। इस वक्त अपनी जो है वो खिदमात सरअंजाम दे रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। थोड़ा सा अगर साइमा आपकी इजाज़त हो तो मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड सिविल सर्वेंट बनकर अपनी मिसाली जिद्दोजहद जो है वो दुनिया में मनवा चुकी हैं, और इस वक्त आप UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन में काउंसलर के तौर पर खिदमात भी अंजाम दे रही हैं। हाल ही में फील्ड मार्शल साहब जब USA के विज़िट पर गए थे तो उन्होंने मुलाकात की थी साइमा सलीम से, और उनकी जितनी भी काविशें हैं और जो खिदमात हैं बिलखुसूस खुसूसी अफराद के लिए, जो अज़म और हिम्मत की रोशन मिसाल है, उसको अप्रिशिएट किया था। बहुत शुक्रिया साइमा, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। और मैं प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, इस सेगमेंट का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं नायला साहिबा आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो ख़वातीन के हवाले से जो बात की जाती है कि ये अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, डिप्लोमेसी में ख़वातीन का क्या किरदार नज़र आ रहा है, और क्या वाकई इक्वालिटी के बेसिस पर है? देखिए, अभी इक्वालिटी की बेसिस नहीं है दुनिया भर में, ठीक है, नॉट जस्ट पाकिस्तान। लेकिन जब मैंने फॉरेन सर्विस का सोचा था तो वो टाइम था जब वो ख़वातीन को नहीं चाहते थे फॉरेन सर्विस में, और हमें साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम में दे वुड टॉक अस आउट ऑफ इट। ठीक, मेरे साथ उस वक्त परवीन शाकिर भी थी, फॉरेन सर्विस में आई थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था प्रेशर में। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेटिंग वुमेन इन डिप्लोमेसी, यू टॉकिंग अबाउट ऑल द बैरियर्स दे हैव कन्फ्रंटेड एंड कंटिन्यू टू सक्सीड। तो उस वक्त मेरा स्लोगन था फॉरेन सर्विस और नो सर्विस। अच्छा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे से 2 बैचेस सीनियर ख़वातीन आई और छोड़ के चली गई प्रेशर में। तो अगर मैं ना कर देती तो उन्होंने दरवाजे ख़वातीन के लिए हमेशा के लिए बंद कर देने थे। उस वक्त मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मेरे लिए नहीं, ये आने वाली नस्लों के लिए, जैसे माशाल्लाह अब साइमा है और हमारी फॉरेन सेक्रेटरी है, एक्सक्यूज मी, तो वो जो है उनकी अचीवमेंट्स, इफ़ आई हैड स्टूड अप तो देन वी ओपन द डोर्स, ठीक है। इफ़ आई हैड नॉट तो डोर्स नहीं, वुड आप हैव जैसी जो हमारी ख़वातीन हैं जो लीड करती हैं, यकीनन इंस्पिरेशन के बाइस होती हैं। साइमा, एक तो सबसे पहले ये कि एक जेंडर इक्वलिटी इन डिप्लोमेसी, इसका रेशो जैसे कि नायला ने बताया है, क्योंकि अगर हम बात करें रफली आइडिया भी ले तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन वर्ल्ड ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है, मगर क्या वजह नज़र आ रही है कि यहाँ क्यों ये ग्लोबल पॉपुलेशन में ख़वातीन का रेशो कम है? आप जैसी मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए ये एक बड़ा टफ टास्क होता है, मगर आपने माशाल्लाह बड़ी हिम्मत दिखाई। थैंक यू सो मच। फर्स्टली मुझे आपने अपने शो पे इनवाइट किया और अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने आइडियाज और थॉट्स शेयर कर सकूं। वेल डिप्लोमेसी में वर्ल्ड ओवर, जैसे मैडम नायला ने हाईलाइट किया, जेंडर इक्वालिटी का इशू है अक्रॉस द वर्ल्ड। कहीं पर भी हार्डली शायद ही किसी कंट्री की फॉरेन सर्विस में रेशो हो 50-50, बट द पॉजिटिव थिंग अबाउट पाकिस्तान फॉरेन सर्विस इज दैट when our pioneers like Madam Naila and others opened the doors for us, the service was very welcoming, a positive attitude tha,
challenges and barriers because of societal attitudes, because ہمارے جو ہے ساری سروس میں لوگ ہماری ہی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ہم نے اوور کم کیے. اینڈ ٹوڈے الحمدللہ وی ہیو اباؤٹ 25% آف women in foreign service. So there is an upward trend and presence of women in our diplomacies gradually increasing. And maybe inshallah in the years to come a day comes then we have a parity in diplomatic service when it comes to women and men. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اس بات سے تو ہم انکار نہیں کریں, جیسے کہ نائلہ نے بھی کہا کہ عالمی سطح پر اب بھی نمائندگی کم ہے خواتین کی. جی نائلہ, خواتین نے ہمیشہ امن, ترقی کہہ لیں آپ, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑا اپنا ایک منفرد کردار نبایا, ڈپلومیسی اور گورنمنٹ افیئرز میں بھی کافی کام کیا ہے. نمائندگی کو بڑھانا کتنا فائدہ مند ہوگا اب؟ بہت ہوگا. مطلب دیکھیے عورت جو ہے, میں کہتی ہوں جینڈر بائس کہہ لیجئے, کہ نہ صرف آئی کیو ہے بٹ ای کیو بھی ہے, کیونکہ اس کی جو ایموشنل, جو آپ کی جو کہتے ہیں نا مجھے گٹ فیلنگ ہے, یور گٹ فیلنگ ہیلپس یو a lot in diplomacy also. لیکن آپ دیکھیں کہ اسلامی دنیا کی سب سے پہلی خاتون ڈپلومیٹ پاکستانی تھی رانا لیاقت علی. ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کی ڈرافٹنگ میں شائستہ اکرام اللہ تھی. ٹھیک, تو میں ذرا سائمہ سے بھی سوال لے لیتی ہوں. سائمہ, ہم بات کریں اگر یونائٹڈ نیشن کی, آپ وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں, یو این جی پی میں خواتین رہنماؤں کے عالمی جو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا پلیٹ فارم کا آغاز سپٹمبر 2021 میں ہوا تھا, لیکن دوسری طرف ایک سیٹ بیک یہ بھی نظر آتا ہے کہ یو این کی جنرل اسمبلی کے 77 سال آلموسٹ جو ہیں اس میں صرف 4 مرتبہ کوئی خاتون اس کی صدر منتخب ہوئی ہیں. سائمہ, وہ ہر لیول پہ نظر آتی ہے. یہ بہت اب ایشو ریز کیا جاتا ہے کہ وائی وی اونلی ہیڈ 4 presidents of the General Assembly اینڈ ٹل ٹوڈے, آج تک کوئی بھی خاتون سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز نہیں ہوئی. تو یہ انٹرنیشنلی بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ خواتین کا رول ڈپلومسی میں انہانس کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کی کیپیبلٹیز اینڈ پوٹینشیل کے مطابق, اور یہ جو جینڈر اسٹیریوٹائپس ہیں اور جو بائسز ہیں ان کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک باقاعدہ ایک مہم ہے, اور انٹرنیشنلی بھی اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا سکتا رہا ہے. اور یو این نے بھی اپنا انٹرنل سسٹم میں جینڈر پیرٹی کا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں, جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ میں جو یو این کی امپلائمنٹ ہے اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہو, مین اینڈ ویمن. جو ہائر سینئر لیول پر تو کچھ حد تک یو این اچیو کر سکا ہے, لیکن ابھی تک اکراس دا بورڈ سارے فیلڈ آفیسز میں اور ہر جگہ یو این بھی جینڈر پیرٹی اچیو نہیں کر پایا. لیکن سائمہ اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ میری تصحیح کر دیجیے گا پلیز, کہ یو این کے 193 جو رکن ممالک ہیں اس میں صرف 34 میں خواتین مملکت یا حکومت کی سربراہ کے طور پہ ہمیں خواتین کی نمائندگی ملی ہے, جو کہ انتہائی کم ہے. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا ایک وہ کانسیپٹ ہے کہ جی عورت کر نہیں سکتی, خاتون کو جو ہے وہ بالکل ایک ایک سافٹ اس کا امیج ہے, تو کیا یہ اس کے پیچھے, یا وہی کہ ہماری جو بلکہ یونیورسل مرد ڈومین سوسائٹیز جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی اس چیز کو؟ جی بالکل, خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ایٹ آل لیولز فرام ہیڈز آف اسٹیٹس گورنمنٹ ٹو دا لوئسٹ لیول, آپ جب آپ ڈپلومسی میں ایز اے جونیئر اینڈ سینئر ڈپلومیٹس آپ دیکھتے ہیں, ایمبیسڈوریل لیول پہ دیکھتے ہیں, ہر جگہ ریپرزنٹیشن میں بہت بڑا گیپ ہے اور وہ پیرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کی وجوہات ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. ایک تو ہمارے معاشرتی رویے ہیں, اور صدیوں پرانی جو ایک تھنکنگ اینڈ اسٹیریوٹائپ کرنا خواتین کو کہ women are not fit for the toughest job, and we have proven that is wrong. And جیسے ہی ہم معاشرے میں تبدیلی, کسی بھی معاشرے میں یا دنیا کے سارے معاشروں میں تبدیلی تب آتی ہے جب you lead by example. آج خواتین in every field of life including diplomacy are leading by example, اور یہ societal change is happening everywhere. بٹ اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں اور انٹرنیشنلی بھی گلاس سیلنگ بریک کرنا ایک ایشو ہے, اور اسٹیریوٹائپس ایگزسٹ کرتے ہیں. دیر آر ناٹ اونلی
physical barriers that are imposed خواتین کے رستے میں ان کی empowerment میں, بلکہ attitudinal barriers زیادہ رول پلے کرتے ہیں کہ خواتین کو سائڈ لائن کیا جائے. بٹ as we grow and as societies evolve, مجھے لگتا ہے کہ پچھلے ایک ڈیکیڈ میں کافی پروگرس ہوئی ہے اینڈ وی شوڈ بی آپٹمسٹک کہ ان دا ایئرز ٹو کم بہت سا چینج آئے گا. ٹھیک ہے نائلہ، آپ کیا سمجھیں خواتین کی نمائندگی اور شرکت کے حوالے سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ ایک تو اویئرنیس، پھر امپاورنگ انوائرمنٹ، کیونکہ عورت جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا بیہائنڈ ایوری گریٹ مین دیر از اے وومن، بیہائنڈ ایوری گریٹ وومن دیر ہیز ٹو بی اے مین. جب آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. بالفرض آپ دیکھیں کتنی ہماری بچیاں ڈاکٹرز بن کے شادی ہوتی ہے، میاں اجازت نہیں دیتا، گھر بیٹھ جاتی ہیں. آسٹریلیا کی پہلی لیڈی پرائم منسٹر تھی جولیا ہلرڈ، اس نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا کہ when a woman tries to break the glass ceiling, the glass falls on her، کہ وہ شیشہ آپ پہ گرتا ہے. سو یہ جد و جہد ہے، مائنڈ سیٹس چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے. جب ہم نے فارن آفس جوائن کیا تھا اس وقت خواتین بہت کم تھیں، تو ہمیں ایسے دیکھا جاتا تھا جیسے یہ ایلینز کہاں سے آ گئے ہیں. لیکن وی ور کانفیڈنٹ کہ آئی ایم اے پروفیشنل، آئی ہیو کمپیٹڈ ود مین، آئی ہیو کم آن دا میرٹ، آئی ہیو دا سیم فیکلٹیز، مے بی مور ایز اے وومن. تو وی کمپیٹڈ، اور اب آپ دیکھیں سی ایس ایس کے امتحان میں بھی ٹاپ پوزیشن لڑکیاں لے رہی ہیں. فارن سروس میں بھی جو ٹاپ پوزیشنز ہیں وہ لڑکیاں لے رہی ہیں، کیونکہ عورت جب ایک فیصلہ کر لیتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے سائمہ، سیاسی شعبے میں اگر ہم بات کریں تو دیگر جو اس میں پیرامیٹرز ہیں اس پہ جو خواتین کے اگر ریشو کی بات کی جائے تو وہ بھی ابھی بہت کم ہمیں نظر آتا ہے. ابھی بڑا طویل سفر طے کرنا باقی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک ڈیکیڈ ہے جس میں ہمیں اویئرنیس نظر آئی ہے، بہت آپٹمسٹک ہو گئے ہیں لوگ، لیکن ابھی بھی سفر ہے مشکل. بالکل سفر واقعی مشکل ہے، کٹھن ہے، اور دیر از اے لانگ وے ٹو گو. اور یہ ورلڈ اوور پرابلم ہے. ایک امریکہ میں بھی خاتون پریزیڈنٹ کنٹیسٹ کرتی ہے تو وی نو وٹ کائنڈ آف چیلنجز شی فیسز. اور پاکستان تو میرا خیال ہے اگر اس کا ویسٹ کے مقابلے میں ہم تو بہت پروگریسو رہے کہ وی ہیڈ آور فرسٹ ویمن پرائم منسٹر مور دین 3 decades ago. تو وہ ہمیں ابھی بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی پالیٹکس میں، فیلڈ میں جا کے خواتین کو کافی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، جس میں ایٹیچیوڈز ہیں اور ہمارا پیٹریارکل سوسائٹل سسٹم ہے، اور ایک لیک آف اویئرنیس ہے خواتین کی پوٹینشیل، ان کی ایبلٹی، ان کی کیپیسٹی اور ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے. یہ چیلنجز ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں اور اکراس دا ورلڈ ہر معاشرے میں موجود ہیں، اور ساری جگہ خواتین کو یہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن اب ایک زمانہ تھا کہ جب اس کو ٹیبو سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا کہ خواتین پالیٹکس میں آئیں گی اور وہ کوئی رول پلے کریں گی. آج اٹ از نو لانگر این ایشو ٹو بی ڈیبیٹڈ. اب صرف کوشچن رہ گیا ہے کہ ریپرزنٹیشن کو انکریز کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو کم اوور کم دا بائسز. وہ جو انیشل ہیزیٹنسی تھی، ریلکٹنس تھی معاشروں میں، وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اور اس تبدیلی کے ساتھ جیسے خواتین اپنے آپ کو منوا رہی ہیں ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے ڈپلومیسی ہو، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے چینجز آتے جائیں گے. اینڈ بیکاز آئی ایم بورن آپٹمسٹ، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مے بی ان دا نیکسٹ فیو ایئرز اور couple of decades we will be able to achieve the rightful position of women everywhere in every field of life. ٹھیک ہے سائمہ، آپ کا کردار جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے اس حوالے سے بھی بڑا اہم رہا ہے. آپ کی کیا مطلب اس پہ کنٹریبیوشن ہے؟ دوسرا یہ بھی ایڈ آن کر لیجیے گا کہ فیلڈ مارشل صاحب سے آپ کی جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی تھینک یو فار دس کوشچن. بیسکلی
میں جب میں نے سروس جوائن کی تو مجھے جو پہلا ڈیسک اسائن کیا گیا وہ تھا سیکیورٹی کاؤنسل اینڈ ہیومن رائٹس. 2010 سے میں نے کشمیر پہ کام کرنا شروع کیا. پھر آئی ہیو ہیڈ پوسٹنگز ان جنیوا اینڈ ناؤ میں 4 سال سے نیو یارک میں ہوں. تو مجھے بہت اپرچونٹی ملی کشمیر کے کاز پہ کام کرنے کی. میں نے کشمیر پر کتاب بھی لکھی جو ہیومن اینگل سے لکھی گئی ہے اباؤٹ دا سفرنگ آف کشمیریز, کہ وہ کس ریپریشن اور اپریشن سے گزر رہے ہیں فرام دا لاسٹ آلموسٹ 8 decades. تو میرا ایک ذاتی آپ کا ایک ایسوسیشن ہوتی ہے کسی ایشو پہ بات کرنا. آپ ان کے ایز اے وومن آئی تھنک جیسے میڈم نے بھی کہا کہ آپ کی EQ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو آئی کین ریلیٹ ٹو دیئر پین اینڈ سفرنگ. تو میں جب بھی بولتی ہوں کشمیر کے بارے میں یا کشمیریوں کے بارے میں, کبھی بھی انڈیا کو کہیں پہ بھی جواب دینا ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے اس میں میری کنوکشن, میری اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ اور میری انوالومنٹ کا بھی رول ہوتا ہے کہ آپ بہت پیشنیٹ ہو کر بات کرتے ہیں اس ایشو کے بارے میں جو کہ آپ کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے. میری دعا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے, اور وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہماری طرح وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایک دن وہ بھی فریڈم میں زندگی گزاریں اور ان کو بھی سارے رائٹس ملیں جو ہمارے پاس ہیں. تو ایک تو وہ پرسپیکٹیو ہے میرا پرسنل بھی ہے, اور پروفیشنلی بھی میرے سفرا نے ہمیشہ انکریج کیا, مجھے اپرچونٹیز دیں اور مجھے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ٹو ریپرزینٹ پاکستان ایٹ دا ہائیسٹ لیول. اور وہ بھی ہوا, اور اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, تو ہی واز ویری اپریشیٹیو, ویری کائنڈ آف the work that I've been doing for Pakistan in terms of representing Pakistan, raising the voice of Kashmiris at the multilateral platforms. جیسے میرے جو responses ہوتے ہیں انڈیا کو کشمیر کے ایشو پر, وہ ملینز آف لوگ دیکھتے ہیں ساری دنیا میں. پاکستان میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے, مجھے پاکستانیوں نے بہت عزت دی جب بھی میں نے بات کی کشمیر پر اور کشمیریوں کی آواز بنی. اور آپ پاکستان کی آواز بن چکی ہیں, نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تو اس کاز کو آپ لے کر چل رہی, بلکہ اس وقت اگر ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو ہماری بچیاں دیکھ رہی ہوں گی ان کے لیے بھی آپ ایک انسپریشن ہے. یقیناً ہمیں آپ پر فخر ہے. سائمہ, نائلہ سائمہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور یقیناً دین ہمارا جو اسلام وہ صنفی مساوات کی بات کرتا ہے, اور پاکستان سے خواتین کے جو حقوق ہیں اس پر بھی کام کر رہا ہے. باقی یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. رہی بات ہے یہ آبزرویشن ہے کہ جن ممالک میں جو خواتین سیاسی رہنماؤں کی تعداد زیادہ ہے اس ملک میں جو مسائل ہیں, جس میں تعلیم ہو گئی, صحت ہو گیا, انفراسٹرکچر وائز بات کر لیں, یا پھر اسپیسیفکلی آپ بات کر لیں جو خواتین کے حوالے سے ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں, اس پر بہت کام کیا جاتا ہے. پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.